السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین میں ہوں سعید لودھی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ہمیں گزشتہ کئی روز سے نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ زیر بحث ہے۔ جیسے جیسے موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی مدت ملازمت ختم ہونے کے قریب آتی جا رہی ہے، ویسے ویسے نئے آرمی چیف کے حوالے سے نئی کیا سرائیاں اور افواہیں زور پکڑتی جا رہی ہیں۔ آرمی چیف کی تعیناتی ملکی سیاست کا محور بنی ہوئی ہے۔ پاکستان کا اگلے آرمی چیف کا نام سامنے آنے کے لیے تمام سیاسی جماعتیں، تمام کاروباری حضرات، تمام صحافی برادری اور تمام سیاسی لوگ بڑا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں۔ مملکت اگر رکا نہیں تو سلو موشن ضرور ہو چکا ہے۔ خود حکومتی حلقوں کی جانب سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ نئے آرمی چیف کی تقرری کے بعد ہی استحکام آئے گا۔ انتظار اس بات کا ہو رہا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کب اپنے جانشین کے تقرر کے لیے سمری وزارت دفاع کو بھیجتے ہیں۔ یہ سمری پیر والے دن موصول ہونی چاہیے تھی، لیکن آج منگل تک یہ سمری موصول نہیں ہوئی۔ معاملے کے مختلف سٹیک ہولڈر کی اپنے مفادات کی وجہ سے آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کو ملک میں سیاسی استحکام کے لیے الیکشن کی ضرورت ہے، جو وہ نئے آرمی چیف سے اپنی امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں، جو ان کو موجودہ آرمی چیف سے نہیں ملے۔ اس پارٹی کے رہنما اور سابقہ صدر آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ تمام 3 اسٹار جنرل برابر ہوتے ہیں اور تمام میں آرمی چیف بننے کی اہلیت موجود ہوتی ہے، لیکن اس بیان سے قبل جناب آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں بھی خبریں گرم رہی ہیں کہ وہ ایک خاص جنرل کو آرمی چیف بنتا دیکھنا چاہتے تھے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی صاحب نے آسما شرازی کے ایک پروگرام میں فیصلہ آپ کا ہے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اہل افسر کا نام اگر سمری میں نہ ہوا تو یہ غیر قانونی ہوگا، اہل افسر کا نام شامل ہوا تو یہ بھی غیر قانونی ہوگا۔ اہل نام ہونے یا نہ ہونے کو عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے کہ نواز لیگ کے سربراہ نواز شریف صاحب ایک نام پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ ناظرین، وزیر دفاع جناب خواجہ آصف صاحب اس معاملے پر بات کرنے کے لیے سب سے موزوں عہدیدار ہیں، کیونکہ فوج سے سمری انہی کی وزارت کے پاس آنی ہے اور انہوں نے یہ سمری وزیر اعظم ہاؤس کو بھجوانی ہے۔ فوج کی روایات کے مطابق آرمی چیف کی جانب سے جو سمری بھیجی جاتی ہے اس میں 3 یا 5 سینئر جرنیلوں کے نام ہوتے ہیں۔ اگر صرف آرمی چیف کا تقرر ہو رہا ہو تو 3 نام بھیجے جاتے ہیں، اگر چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا تقرر ہو رہا ہو تو پھر 5 نام بھیجے جاتے ہیں۔ ان ناموں کے ساتھ تمام افسران کے حوالے سے ڈوزیر بھی بھیجے جاتے ہیں، جن میں ان کی سروس کا تمام ریکارڈ اور متعلقہ رپورٹس ہوتی ہیں۔ آصف صاحب چند ہفتے قبل یہ کہہ رہے تھے کہ اکتوبر کی 18 یا 19 تاریخ کو سمری بھیج دی جائے گی۔ یہ تاریخ اس لیے اہم تھی کہ ایک سینئر جنرل ریٹائرڈ ہو رہے تھے اور ان کی ریٹائرمنٹ سے قبل یہ سمری بھیجی جاتی تو ان کا نام بھی شامل ہو سکتا تھا، لیکن 22 نومبر گزر جانے کے بعد بھی سمری ابھی تک نہیں بھیجی گئی۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے خواجہ آصف صاحب نے پیر والے دن بتایا کہ وزیر اعظم ہاؤس نے وزارت دفاع کو سمری بھیجنے کے لیے خط لکھ دیا ہے اور معاملات 1-2 دن میں طے پا جائیں گے۔ ناظرین، نیچی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر داخلہ مضطرب نظر آئے اور جب پوچھا گیا کہ اگر سمری موصول نہ ہوئی تو کیا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ ہر 2 صورتوں میں تعیناتی ہو جائے گی۔ آج ٹی وی پر سابقہ وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ سمری کا نہ آنا بہت بڑی ناکامی ہے۔ ناظرین، نومبر کی 27 تاریخ کو موجودہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا صاحب کی 3 سالہ مدت ملازمت پوری ہو رہی ہے اور یہ دن ان کی ریٹائرمنٹ کا ہے اور یہی دن لیفٹیننٹ جنرل آصف منیر صاحب کی ریٹائرمنٹ کا بھی ہے۔ اس بنا پر سمری 27 تاریخ سے پہلے وزیر اعظم کو موصول ہونا لازم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 25 اور 26 نومبر کو ترکیہ کے دورے پر ہوں گے، لہذا سمری بھیجنے کے لیے آج، کل اور پرسوں کا دن ہی باقی بچتا ہے۔ فوج کی جانب سے وزارت دفاع کو سمری موصول ہونے اور اسے وزیر اعظم ہاؤس تک پہنچانے کے لیے یہ خاطر خواہ وقت ہوگا۔ ناظرین، رانا ثناء اللہ صاحب کے اس بیان نے کہ ہر 2 صورتوں میں تعیناتی ہوگی کھلبلی مچا دی ہے۔ شیخ رشید صاحب نے اس بیان کو خطرے کی گھنٹی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سب ایک پیج پر نہیں ہیں۔
وزیر اعظم آفس کی جانب سے وزارت دفاع کو خط لکھ کر سمری کا طلب کرنا کسی بھی نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے پہلا قدم ہوتا ہے۔ اس خط کے ساتھ اس پروسیس کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف آرمی چیف کی جانب سے سمری نہ وصول ہونے پر کیا نئے آرمی چیف کا اعلان کر سکتے ہیں؟ ناظرین، اس سوال کا جواب آئین کی آرٹیکل 243 رولز آف بزنس 1973 اور پاکستان کی روایات میں موجود ہے۔ ویورز، آرٹیکل 234 کی ذیلی شق نمبر 3 کے مطابق صدر وزیر اعظم کے مشورے سے چیئرمین، جوائنٹ چیف اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان کو تعینات کرتے ہیں۔ 18ویں ترمیم سے قبل یہ لفظ کنسلٹیشن تھا، جس کا مطلب مشاورت ہے۔ ایڈوائز کے معنی یہ ہیں کہ وزیر اعظم جو نام پیش کریں، صدر آئینی طور پر اسے منظور کرنے کا پابند ہے۔ ناظرین، معاملہ سمری کا بھی یہی ہے کہ صرف سبکدوش ہونے والے آرمی چیف کی رائے ہی نہیں ہوتی، بلکہ فوجی قیادت کی مجموعی رائے سمجھی جاتی ہے۔ سمری کی غیر موجودگی کو نظر انداز کرنا وزیر اعظم کے لیے آسان نہیں ہے۔ اس کے علاوہ قانون کے تحت صدر کو یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ وہ وزیر اعظم کی جانب سے بھیجی گئی سمری کو نظر ثانی کے لیے واپس بھیج دے۔ اس طرح وزیر اعظم کی جانب سے بھیجے گئے نام کی منظوری 25 دن تک التوا میں رکھ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کے دفتر سے آنے والی ہر سمری پر دستخط کرنے کے لیے صدر کے پاس 10 دن ہوتے ہیں، جبکہ 10 دن بعد وہ سمری واپس بھیج دے تو مزید 15 دن وہ سمری وزیر اعظم آفس میں رہتی ہے۔ مجموعی طور پر یہ 25 دن کا وقت بنتا ہے۔ موجودہ صدر عارف علی کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ اگر شہباز شریف فوج کی ممکنہ رائے کا انتظار نہیں کرتے اور موقع سے فائدہ اٹھا کر عمران خان صدر عارف علی کو سمری روکنے کا کہہ دیتے ہیں تو ایک بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ شہباز شریف صاحب فوج کی حمایت کے بغیر کسی بھی مہم جوئی میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، ماضی میں موجودہ آرمی چیف کی سمری کے بغیر ان کے جانشین کو تعینات کرنے کی کوشش کی ایک ہی مثال ملتی ہے۔ اکتوبر 99 میں شہباز شریف کے بڑے بھائی نے جنرل مشرف کو ہٹا کر جنرل ضیاء الدین بٹ کو آرمی چیف لگانے کی کوشش کی، اس عمل کی حمایت نہیں کی تھی۔ ناظرین، آخر میں صرف آپ لوگوں سے یہ عرض کرنا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب جو ہے، جب بھی کوئی اہم تعیناتی کرنی ہوتی ہے وہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں۔ آپ سے صرف یہی عرض ہے کہ آپ کمنٹ سیکشن میں ذرا بتائیے کہ کیا آرمی چیف کی تعیناتی کے سلسلے میں یا پاکستان کے کوئی بڑے فیصلے کے سلسلے میں شہباز شریف صاحب کو نواز شریف سے مشورہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ اس بھائی سے جو ذہنی طور پہ بیمار ہے، جس کے پلیٹلیٹ کم ہوتے رہتے ہیں، اب ڈاکٹر جو ہے ان کو انفٹ قرار دیا ہوا ہے، ان کی 80% جو ہے دماغ کی شریان ہے وہ بند ہے۔ ناظرین، اب تک اتنا ہی۔ اگلی مفید ویڈیو کے لیے پھر میں حاضر ہوں گا، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔